السلام علیکم گائز، آج میں آپ کو پاکستان میں فلی ویریفائڈ پے پال بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا، کیونکہ جب مجھے ضرورت پڑی شروع میں تو میں نے کافی جو یوٹیوبرز ہیں ان کی ویڈیو دیکھتا رہا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر پہ مجھے خود ہی کہیں نہ کہیں سے لنک ڈھونڈنا پڑا۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے میں یہ رینڈم بنا رہا ہوں یو اے کا، آپ کسی بھی ملک کا پے پال بالکل آسانی سے ایزیلی بنا سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے سمپلی دیکھیں، جیسے میں ابھی یو اے لکھے، آپ نے پے پال اس ملک کا نام لکھ دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جاتے ہیں پے پال میں، یہاں اب ادھر آپ کے آگے آئے گا ایک سائن اپ اور لاگ ان، آپ نے کرنا ہے سائن اپ۔ سائن اپ کرنے کے بعد اب ادھر یہ آپ کو دو آپشن دیتا ہے، ایک ہوتا ہے پرسنل اکاؤنٹ ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے بزنس اکاؤنٹ۔ ہم یہاں سے بزنس اکاؤنٹ کریں گے، یہ بزنس اکاؤنٹ بعد میں کنورٹ ہو کے پرسنل بھی ہو جاتا ہے، لیکن بزنس جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس میں بھی بالکل ویسی پیمنٹ آتی ہے، سارا کچھ اسی طرح ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی آپ کو ایشو نہیں ہوتا۔ اب سیکورٹی چیلنج آ گیا، پہلے ہم یہ فل کر لیں، سلیکٹ کرنی ہے کارز ہم نے، تو کارز ہم نے فل کی۔ اب آگے پے پال والے ہم سے مانگیں گے، اکثر مانگتے ہیں ای میل، تو سب سے پہلے ہم نے اپنا ای میل ایڈریس لینا ہے۔ میں نے ایک رینڈم ای میل ایڈریس بنایا ہوا ہے، علی خان 6382y، یہ رینڈم ہے، آپ جو اپنا ای میل ایڈریس ہوگا آپ ادھر وہ لکھیں گے۔ اب یہاں ہم نے کوئی پاسورڈ سلیکٹ کرنا ہے، ہم کوئی بھی پاسورڈ سلیکٹ کر لیتے ہیں، جیسے یہ ایک رینڈم پاسورڈ لکھ دیا میں نے۔ پاسورڈ لکھنے کے بعد اب آگے آپ نے اپنا بزنس کا نام لکھنا ہے، یہ آپ وہ نام لکھ لیں جو آپ کے اپنے آئی ڈی کارڈ پہ آپ کا نام ہے۔ آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ انگلش میں ہونا چاہیے، جو اسمارٹ کارڈ آج کل چل رہے ہیں پاکستان میں، اس کارڈ پہ، کیونکہ بعد میں آپ کو اپنا کارڈ بھی ویریفائی کرنا پڑتا ہے۔ میں ادھر سمپل نام علی خان ہی لکھ دیتا ہوں، جو ہے علی خان۔ بزنس نیم یہاں بھی ہم علی خان ہی لکھ دیتے ہیں۔ اب یہاں آپ کو چاہیے یو اے کا فون نمبر۔ یو اے کا فون نمبر کہاں سے آئے گا؟ آپ یہاں لکھیں گے فیک ایڈریس جنریٹر جیسے لکھا ہوا ہے نا، ایک اور ٹیب کھول لیتے ہیں، یہاں ہم لکھتے ہیں یو اے ای رینڈم موبائل نمبر۔ اب یہاں آپ کو کوئی نہ کوئی مل جائے گا نمبر، جیسے کہ ادھر نہیں آ رہا، یہاں آپ ادھر چلے جائیں ویب سائٹ میں، یہ آپ کو آگے نمبر آ گئے۔ آپ یہاں سے کوئی بھی نمبر اپنی مرضی کا کاپی کر لیں، یہ ہو گیا نمبر کاپی۔ آپ یہ آ کے ادھر ڈالیں، یہ نمبر آ گیا۔ اب یہاں آپ نے ایڈریس لکھنا ہے، ایڈریس بھی آپ اسی طرح فیک ایڈریس لکھیں گے آگے، فیک ایڈریس جنریٹر ابو دھابی یو اے کوئی بھی لکھیں، وہ آگے آپ کا آ جائے گا۔ ادھر آپ نے پہلی ویب سائٹ میں جانا ہے فیک ایڈریس میں، یہاں یہ آ گیا فیک ایڈریس، ایڈریس کے باکس نمبر ہے 172401، یہ آپ نے کاپی کر لیا۔ کاپی کر کے آپ نے یہاں آپ نے لکھنا ہے اپنا پیو باکس نمبر، یہ پورا کاپی ہو گیا 1724، یہ کیا تھا بھول ہی گیا ہوں۔ یہاں آپ نے لکھنا ہے اپنا ایڈریس 172401، یہ پیچھے سے آپ کاٹ دیں، باقی 172401 یہ ویسے رینڈم ایڈریس ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کی جگہ یہاں اس ٹائم اگر ہو سکتے ہے کوئی اور چیز آ جائے آپ وہ لکھ دیں، لیکن آپ نے یہاں سے صرف کاپی کر کے ڈال دینا ہے۔ یہ ایڈیشنل انفارمیشن آ گئی، اس کی سٹی ہم کر دیتے ہیں یہاں سے ابو دھابی، ابو دھابی
اس کے نیچے ایمریٹس لکھنا ہے کیا؟ ابو دھابی، ابو دھابی کے یہ سپیلنگ ہوتے ہیں، سوری پھر غلط ہو گیا، یہ آ گیا ابو دھابی۔ اب یہاں پرائمری کرنسی ہے جو وہ آپ یو ایس ڈالر کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ ڈالر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہاں یو ایس ڈالر ہی کر لیں بائی کلکنگ ایگری۔ یہاں ان کی جو ٹرمز ہوتی ہیں وہ یہاں سے آپ ایگری کر لیں گے، تو یہ ہو گیا کنٹینیو۔ اب آگے نیکسٹ پروسیس آ جائے گا بزنس ٹائپ کا۔ اب یہاں آپ نے اپنی بزنس کی ٹائپ لکھنی ہے، یہاں آپ کچھ باقی چیز لکھیں گے، پبلک کارپوریشن، نان پروفٹ آرگنائزیشن، گورنمنٹ، اس میں آپ کو اور ڈیفیکلٹ کویشچن ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ نے انڈیویژول اور سول پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں آپ نے اپنی پروڈکٹ میں کوئی بھی لکھتے ہیں، جیسے میں لکھ دیتا ہوں کمپیوٹر نیٹورک اینڈ انفارمیشن سروسز، ویب سائٹ آپشنل ہوتی ہے، لکھیں نہ لکھیں اس کا ایشو نہیں ہے۔ اب یہاں سے آپ نے پھر کنٹینیو کرنا ہے، یہاں آپ نے وہ ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ مینشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ میں نے تو رینڈم نام لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے میں 5 اس کو کر لیتا ہوں، اگست کر لیتا ہوں 1999۔ اب یہاں سے نیشنلٹی، کیونکہ آپ کی نیشنلٹی پاکستانی ہے نا، اس وجہ سے میں نے یہ بزنس اکاؤنٹ کہا تھا، کیونکہ اگر یہ پرسنل اکاؤنٹ ہوتا تو یہاں آپ کو صرف یو اے ای کی نیشنلٹی چاہیے ہوتی۔ اب یہاں آپ ایزیلی اپنی پاکستان کی نیشنلٹی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ نے اپنا اب ڈاکومنٹ سلیکٹ کرنا ہے پاکستان کا، اگر آپ کے پاس اسمارٹ کارڈ ہے وہ لکھیں، پاسپورٹ ہے وہ کر لیں، ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ کر لیں۔ میں آئی ڈی کارڈ کرتا ہوں، یہاں اب آپ نے اپنا جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ سلیکٹ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں کوئی رینڈم ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو میں کاپی بھی کر لیتا ہوں کیونکہ یہ بعد میں چاہیے بھی ہوتا ہے، کیونکہ مجھے یاد نہیں رہے گا۔ یہ اس کا میں اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں کیونکہ یہ پھر چاہیے ہوگا بعد میں۔ اب یہاں آپ کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، یہاں سے بزنس کا ایڈریس بھی ہو گیا۔ یہ اب ہم یہاں سے کریں گے سبمٹ، اور اتنا سا کام تھا صرف، آپ کا پے پل بالکل ریڈی A1 ہے۔ اب اگر تو اب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اکثر پے پال ٹیمپریریلی لمیٹڈ ہو جاتے ہیں، اگر وہ بھی ہوگی، اگر ابھی یہ پے پال لمیٹڈ بنا تو میں آپ کو وہ بھی ٹھیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، لیکن اگر یہ پے پال صحیح بن گیا تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ٹیمپریری لمیٹڈ پے پال ہو بھی جاتا ہے تو وہ آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا سارا کچھ۔ یہاں سے اب ای میل جو ہوتی ہے، آپ کو اپنی جو جی میل ہے وہ کنفرم کرنی ہوتی ہے، یہاں سے آپ اپنی جی میل کنفرم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ کنفرم یور ای میل پہ کلک کریں گے، آگے آپ کا آ جائے گا، آپ نے سمپل پاسورڈ لگانا ہے تو وہ ایزی ہے، وہاں میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اب ہم یہاں سے جاتے ہیں سیدھا نیچے کنٹیکٹ سینٹر میں۔ کنٹیکٹ سینٹر میں ہم جا کے صرف یہ دیکھیں گے کہ یہ اگر یہ پے پال لمیٹڈ بنا ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے ٹھیک کرتے ہیں، اگر تو نہیں بنا تو وہ بھی پھر بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ اگر فرض کرو آپ کا بن جاتا ہے تو آپ کیسے ٹھیک کریں گے۔ یہ ریسیوڈ ایس ایس پی ای میل اینڈ ڈو ناٹ رپلائی، یہ ان کی ای میل آئی بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی فراڈ کر رہا ہو، کوئی اس طرح کا چکر ہو تو آپ کیسے ٹھیک کرتے ہیں۔ اب ہم یہاں سے ہم کہاں چلے گئے؟ ریزولوشن سینٹر میں۔ ریزولوشن سینٹر میں یہاں آپ کو چیک کرتے ہیں کہ آیا آپ کا جو پے پال ہے وہ بالکل ٹھیک ہے یا نہیں۔ اب یہاں آپ دیکھ لیں کہ اوپن کیسے 0، کلوز کیسے 0، مطلب کہ ہمارا جو پے پال ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہے، A1 ہے۔ اگر فرض کرے یہاں آپ کا آیا ہوتا کہ انہیں انفارمیشن چاہیے ہوتی، میں نے آپ کو کیوں کہہ رہا تھا کہ آپ نے اپنا اوریجنل نام اور اوریجنل ڈیٹ آف برتھ اور اوریجنل CNIC نمبر لکھنے۔ اگر آپ کا پے پال یہاں لمیٹڈ ہوتا تو آپ کو اس جگہ پہ اپنا جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کی فرنٹ پکچر اور بیک پکچر شیئر کرنی ہوتی ہے، تو وہ آپ کے صرف 5 یا 10 منٹ لگتے ہیں، وہ ٹھیک کر دیتے ہیں اس کو۔ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ ہم جاتے ہیں یہ پے پال میں، کیونکہ جب یہ والا پے پال بنا تھا تو یہ لمیٹڈ بنا تھا۔ میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں کہ یہ پے پال ٹھیک کیسے ہوا تھا۔ نہیں، یہ بھی ٹھیک ہی ہے،
لمیٹڈ پے پال اس ٹائم میرے پاس کوئی نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا، میں نے کافی پے پالس بنائے ہوئے. تو مینس آپ کو بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ صرف اتنا سا کام ہے. آپ نے جانا ہے ریزولوشن سینٹر میں، ادھر سے ریزولوشن سینٹر میں جا کے ادھر آپ کو آیا ہوگا کہ آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کی اس جگہ پہ، یہاں ابھی یہ لمیٹڈ نہیں ہے اس وجہ سے نہیں آ رہا، لیکن اگر وہ لمیٹڈ ہوا تو یہاں آیا ہوگا کہ فرنٹ کاپی اور بیک کاپی اپنی آئی ڈی کارڈ کی اپلوڈ کریں، تو وہ صرف 3 یا 4 منٹ لگتے ہیں تو آپ کا پے پال ٹھیک ہو جاتے. اب یہ والا پے پال تو بالکل ٹھیک ہے. تو سمپل اتنا سا طریقہ ہے، بالکل اتنا سا کام ہے، کوئی لمبا کام نہیں ہے کہ پاکستان میں پے پال کس طرح بنایا جاتا ہے. یہاں یوٹیوبرز ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا تھا، انہوں نے اتنی بڑی بڑی بتائی ہوئی ہیں کہ یہاں سے یہ کرنا وہ کرنا. تو میں جب مجھے شروع میں چاہیے تھا پے پال بنانا، مجھے بھی نہیں آ رہا تھا، ظاہر ہے میں نے بھی یوٹیوب سے دیکھا. تو جب میں پے پال بناؤں وہ بالکل بن جائے، خراب ہو جائے، کبھی اس کا کیا مسئلہ آ رہا ہو، کبھی کیا مسئلہ آ رہا ہو. اب یہاں سے آپ نے صرف یہ کرنا ہے، اگر آپ نے اپنا کوئی بینک لگانا ہے، لائک پائونیر لگانا ہے، تو آپ نے ادھر جانا ہے جا کے. ابھی میرے پاس کوئی پائونیر اویلیبل نہیں ہے جو میں اس کے ساتھ آپ کو اٹیچ کر کے دکھا سکوں، لیکن میں آپ کو کل پہلے پائونیر بنانے کا جب طریقہ بتاؤں گا تو پھر اس کے بعد میں وہی والا پائونیر آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے بھی بتا دوں گا. یہاں سے آپ نے سمپل کرنا ہے لنک کا نیو بینک اکاؤنٹ. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس پائونیر پہلے سے بنا ہوا ہے تو آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سمپل بینک اکاؤنٹ کر کے یہاں آپ نے جو ڈیٹیلز ہیں وہ دے کے اپنے پائونیر اکاؤنٹ کی یا جو بھی آپ کا دوسرا اکاؤنٹ ہے وہ دے کے آپ یہاں سے اس کو لنک کر لیں گے. تو باقی اس کا کوئی اتنا نہیں ہے، آپ کو امید ہے آپ کو بتانا آ گیا ہوگا پے پال. اب آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ پے پال جو ہے اپنے موبائل پہ میرے ویڈیو کو ساتھ ساتھ چلاتے رہنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو جو سٹیپس میں نے کیے وہ تمام سٹیپس فالو کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ جو پے پال بنانا کا جو ایشو ہے وہ بالکل سالو ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں، اب یہ والا پے پال بالکل کریکٹ ہے، ایکوریٹ ہے، یہ میں یوز بھی کر سکتا ہوں. اسی لیے آپ کو اگر پے پال بنانا ہے آپ بھی یہی ٹیکنیک یوز کریں، بالکل ایزی ٹیکنیک ہے. تو آپ کو بھی پے پال انشاءاللہ جلدی سے بنانا تاکہ آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا، آج کے لیے بس اتنا ہی. تو ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں. کل بھی میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست ویڈیو لے کے آؤں گا جس میں میں آپ کو پہلے پائونیر بنانا سکھاؤں گا، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا جو پائونیر اکاؤنٹ ہے نا وہ پے پال کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو رہا، یہ یو اے ای کا ہے، آپ اگر لیٹس پول آپ سنگاپور کا بنا لیں، آپ دنیا کے کسی ملک کا بھی جو پے پال ہے وہ بالکل ایزیلی بنا سکتے ہیں. تو آپ نے بالکل جو فالو میں نے اسٹیپس بتائے ہیں وہ ساتھ ساتھ فالو کرنے، اور تاکہ آپ کا پے پال بالکل ایکوریٹ اور بغیر لمیٹڈ بن سکے. آج کے لیے اتنا ہی. تو ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.